السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ میری ماں کی دعاؤں سے پریشان ہے میرا دشمن، وہ جب بھی وار کرتا ہے تو خنجر ٹوٹ جاتا ہے۔ بہت عرصہ مجھے اس راز کا پتہ ہی نہ چل سکا کہ ماں کو میرے آنے کی خبر کیسے ہو جاتی ہے۔ میں اسکول سے آتا ہوں تو دستک دینے سے پہلے دروازہ کھل جاتا ہے۔ کالج سے آتا ہوں تو دروازے کے قریب پہنچتے ہی ماں کا خوشی سے مہکتا چہرہ نظر آ جاتا ہے۔ وہ پیار بھری مسکراہٹ سے میرا استقبال کرتی، دعائیں دیتی اور پھر میں صحن میں اینٹوں سے بنے چولہے کے قریب بیٹھ جاتا۔ ماں گرما گرم روٹی بناتی اور میں مزے سے کھاتا۔ جب میرا پسندیدہ کھانا پکا ہوتا تو ماں کہتی، چلو مقابلہ کریں۔ یہ مقابلہ بہت دلچسپ ہوتا۔ ماں روٹی چنگیری میں رکھتی اور کہتی، اب دیکھتے ہیں کہ میں پہلے دوسری روٹی پکاتی ہوں یا تم اسے ختم کرتے ہو۔ ماں کچھ اس طرح روٹی پکاتی، ادھر آخری نوالا میرے منہ میں جاتا اور ادھر تازہ تازہ اور گرما گرم روٹی توے سے اتر کر میری پلیٹ میں آ جاتی۔ یوں میں 3-4 روٹیاں کھا جاتا، لیکن مجھے کبھی سمجھ نہ آئی کہ فتح کس کی ہوئی۔ ہمارے گھر کے کچھ اصول تھے جس پر ہم سب عمل کرتے تھے۔ ہمیں سورج غروب ہونے کے بعد گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن تعلیم مکمل کرنے کے بعد مجھے لاہور میں ایک اخبار میں ملازمت ایسی ملی کہ میں رات گئے گھر آتا تھا۔ ماں کا مگر وہی معمول رہا۔ میں فجر کے وقت بھی اگر گھر آیا تو دروازہ خود کبھی کھولنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ لیٹ ہو جانے پر کوشش ہوتی تھی کہ میں خود خاموشی سے دروازہ کھول لوں تاکہ ماں کی نیند خراب نہ ہو، لیکن میں ادھر چابی جیب سے نکالتا ادھر دروازہ کھل جاتا۔ میں ماں سے پوچھتا کہ آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ میں آ گیا ہوں؟ وہ ہنس کر کہتی کہ مجھے تیری خوشبو آ جاتی ہے۔ پھر ایک دن ماں دنیا سے چلی گئی۔ ماں کی وفات کے بعد ایک دفعہ میں گھر لیٹ پہنچا۔ بہت دیر دروازے کے پاس کھڑا رہا، پھر ہمت کر کے آہستہ سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ کچھ دیر انتظار کیا اور جواب نہ ملنے پر دوبارہ دستک دی۔ پھر گلی میں دروازے کے قریب اینٹوں سے بنی دہلیز پر بیٹھ گیا۔ سوچوں میں گم نہ جانے کب تک دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا رہا اور پتہ نہیں میری آنکھ کب لگ گئی۔ بس اتنا یاد ہے کہ مسجد سے اذان سنائی دی۔ کچھ دیر بعد سامنے والے گھر سے امی کی سہیلی نے دروازہ کھولا۔ وہ تڑپ کر باہر آئیں۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور بولی، بیٹا، تیری ماں گلی کی جانب کھلنے والی تمہارے کمرے کی کھڑکی سے گھنٹوں جھانکتی رہتی تھی۔ ادھر تو گلی میں قدم رکھتا ادھر وہ بھاگم بھاگ نیچے آ جاتی۔ وہ بولی، بیٹا تیرے لیٹ آنے رات گئے کچن میں برتنوں کی آوازیں اور شور کی وجہ سے تیری بھابھی بڑی بڑبڑ کیا کرتی تھی کیونکہ ان کی نیند خراب ہو جاتی تھی۔ پھر انہوں نے غمگین نظروں سے کھڑکی کی طرف دیکھا اور بولیں، بیٹا ہن یہ کھڑکی کدی نہیں کھلنی۔ کچھ عرصے بعد میں لاہور سے اسلام آباد آ گیا، جہاں مجھے اب 11 سال ہو گئے ہیں۔ سال میں 1-2 دفعہ لاہور جاتا ہوں۔ میرے کمرے کی وہ کھڑکی اب بھی وہیں موجود ہے، لیکن ماں کا وہ مسکراہٹ بھرا چہرہ مجھے اب کبھی نظر نہیں آیا۔ خوبصورتی کی میں نے انتہا دیکھی جب مسکراتے ہوئے میں نے اپنی ماں دیکھی۔ امید ہے میری اس ویڈیو کو آپ لائک کریں گے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے۔ اگلی ویڈیو کے لیے